بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ سنیے، عنوان ہے منکر حدیث۔ دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں۔ ان اسلاف میں، ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء۔ محدثین، ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی، کتابی شکل میں حضرت ابوبکر لے آئے۔ پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں، تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے۔ بات ختم ہو گئی خلافت راشدہ میں۔ کہتے ہیں کہ اسلاف میں محدثین اور فقہاء کا جو مقام ہے، تو پہلے یہ قرآن کا اسٹیٹس بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کس طرح جمع ہوا تھا۔ ذرا کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن پڑھا دیا، پھر ابو بکر کتابی شکل میں لے آئے، یعنی حضور لے کر نہیں آئے تھے کتابی شکل میں، ابو بکر کتابی شکل میں لے آئے۔ پھر جو فرق پڑ رہا تھا کتابت میں، تو ایک کتابت پر جمع کر دیا عثمان نے، حضرت عثمان نے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی شکل میں دے کر نہیں گئے تھے، لوگوں نے ایسے یاد کر لیا تھا۔ اس کے بعد دور چلا گیا، پھر جو ہے ابو بکر کا دور آیا تو ابو بکر نے اس کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ پھر کتابی شکل میں جمع ہونے کے بعد بھی اس میں اختلافات رہے، کوئی کسی طرح کی کتابت ہو گئی، کہیں کسی کی طرح کی کتابت ہو گئی، تو پھر حضرت عثمان نے ان میں سے جو ہے وہ ایک کتاب پہ جمع کر دیا۔ حضرت عثمان نے ایک کتاب پر جمع کر دیا، یعنی وہ مشکوک تو پھر رہا نا، وہ یعنی وہ مختلف قرات میں سے جو ایک قرات پہ جمع کر دیا، تو وہ آخر کس بنیاد پر کر دیا؟ کس بنیاد پر کر دیا؟ جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کر دیا، جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کر دیا، تو مشکوک تو پھر بھی رہا۔ وہ گویا کہ محمد علیہ السلام اسے ویسے کہ چھوڑ کے چلے گئے زبانی یاد کرنے پر، اور انہوں نے اس کو یاد کر لیا، اور پھر اس میں ڈفرینس آتا گیا، تو وہ ابو بکر نے اس کو جو ہے کتابی شکل دے دی، پھر ڈفرینس ختم نہ ہوئے اس کے، اور تو پھر عثمان نے اسے جمع کر دیا ڈفرینسز ختم کر کے، یعنی اپنے ثواب دید پر اس کو جمع کر دیا۔ یہ قرآن جو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کی اپنی ثواب دید پر جمع شدہ ہے، یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے یہ۔ اچھا، اب آگے چلیے۔ گویا کہ مختلف قرآن میں سے ایک پر جو جمع کیا وہ عثمان کا فیصلہ تھا، جو کہیں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہے، اب غلط ہوا، اب اس کی دلیل ملاحظہ کیجئے کہ غلط ہوا، اور یہ بات عمر نے ثابت بھی کر دی، حضرت عمر نے یہ بات ثابت بھی کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس قرآن میں آیت رجم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ ذرا غور کیجئے گا، اس قرآن میں آیت رجم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، جو ہم پڑھا کرتے تھے۔ فَقَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ آیت الرجم فَقَرَأْنَاهَا، اللہ تعالیٰ نے آیت رجم نازل کی تھی اور ہم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المحاربین حدیث نمبر 1734، حدیث نمبر 1734۔ دیکھا جناب کہ یہ رئیس المحدثین امام بخاری نے کیسا جھوٹ گھڑا کہ یہ قرآن محفوظ کتاب نہیں۔ الفاظ میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بتا تو رہے ہیں نا، اہل تشیع وہ الفاظ میں کہتے ہیں، یہ گھننے ہیں، یہ ویسے ہی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جب یہ لکھی جانے سے رہ گئی نا، پھر کتاب کہاں محفوظ رہی ہے؟ قرآن جو یہ کتاب محفوظ نہیں، پھر اس میں بغور حضرت عمر کے یہ لکھی جانے سے رہ گئی۔ اب جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ آیت رجم نہیں ہے جناب، مطلب یہ لکھی جانے سے رہ گئی۔ ہوا نا کہ مشکوک، قرآن کو مشکوک بنا رہے ہیں جناب۔ یہ کیسا زہر کا ٹیکہ لگایا اس بخاری نے، آستین کا سانپ۔ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب اتنے ہی بھولے ہیں؟ ان کو یہ حقائق پتہ نہیں ہے کیا؟ یہ تو تھا امام المحدثین امام بخاری کا کارنامہ۔ اب ہم امام الفقہاء امام ابو حنیفہ کو بھی لیتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں بڑا ہلکا ہاتھ رکھ کر بات نقل کروں گا، بھاری ہاتھ
میں پبلک فورم پر جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں۔ چنانچہ فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب، فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب کتاب الآثار، کتاب الآثار کے اندر لکھتے ہیں کہ ما یتخذ من الحنطۃ والشعیر والرسل والزرۃ حلال عند ابی حنیفہ لا یحد شاربہ عنده وان سکر منہ۔ ہدایہ کتاب الاشرف، ہدایہ سوری کتاب الآثار کہا میں نے کہ ہدایہ میں، ہدایہ کتاب الاشرف۔ وہ شراب جو گیہوں، جو، شہد اور جوار، گیہوں، جو، شہد اور جوار سے بنائی جائے وہ ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے، حلال عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے۔ اس کے پینے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی، اگرچہ اسے پینے سے نشہ بھی ہو جائے۔ دیکھیں جناب فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب، لیجئے صاحب 4 شرابیں حلال کر دی آپ کے ابو حنیفہ نے، پیے آپ کو۔ یہ تو میں نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے، ورنہ بہت کچھ حلال کر رکھا ہے انہوں نے، میں بتا نہیں سکتا یہاں پر۔ اب آئیے آپ کے امام المحدثین امام بخاری، آپ کے امام الفقہاء ابو حنیفہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ امام بخاری اپنی کتاب تاریخ الصغیر، امام بخاری نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک تاریخ الصغیر بھی ہے۔ تاریخ الصغیر میں یہ ایک روایت لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا امام ابن حماد وحدثنا فزاری وکنت عند سفیان فنوی النعمان فقال الحمد للہ کان ينقض الاسلام عروة ما ولد فی الاسلام اشم منہ۔ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا امام ابن حماد نے، ان سے بیان کیا امام فزاری نے۔ فزاری کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت کی موت کی خبر آئی کہ ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا، تو سفیان ثوری کہنے لگے الحمدللہ اچھا ہوا مر گیا۔ یہ شخص یعنی ابو حنیفہ اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈھایا کرتا تھا، اس سے پہلے اسلامی دنیا میں اس کے جیسا کوئی منحوس پیدا نہیں ہوا۔ دیکھا جناب، لیجئے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے رئیس المحدثین امام بخاری فرما رہے ہیں آپ کے امام الفقہاء ابو حنیفہ کے متعلق۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں عمر گزاری ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا کہ پتہ نہیں ہوگا آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت باریک بات بتا رہے ہیں، باریک، کہ ایک شخص مدینے سے دمشق تک کا سفر طے کرتا ہے حدیث کی ثقاہت معلوم کرنے کے لیے۔ ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث ان کو معلوم تھی، لیکن اس میں ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، تو ایک حدیث کو یعنی اس کا جانچ کرنے کے لیے، اس کی ثقاہت معلوم کرنے کے لیے مدینے سے دمشق تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں جا کے حدیث سنی اور الٹے پاؤں وہیں سے گھوڑے کو الٹے پاؤں لوٹایا اور واپس چل دیے، آرام رش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس نہ کی۔ یہ ساری رام کہانی، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ دیکھ رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے کیا؟ یہ ساری رام کہانی ہے انہی مکاروں کی زبانی۔ یہ مکاری تو بیان کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ یہ ساری رام کہانی ہے انہی مکاروں کی زبانی، جھوٹی رام کہانی انہی مکاروں کی زبانی۔ ڈاکٹر صاحب نے بس سنا دی، ڈاکٹر صاحب نے ہے سنانی، اور میں تو ہو گیا شرم سے پانی پانی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ حقیقت نہیں جانی؟ واہ جی واہ! مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، اس کو 2 قسطوں میں کر لیتے ہیں۔
اگلی قسم میں بتاؤں گا کہ اسلام میں نہ کسی محدث کی ضرورت ہے نہ کسی فقیہ کی ضرورت ہے. اللہ کا دین جسے اللہ کا رسول چلائے گا کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق چلتا رہے گا. یہ سارے ڈھکوسلی بازی ہیں، امام فلاں اور امام فلاں، ان کے مکاتب فکر. میں انشاءاللہ اگلی قسم سے کلیئر کروں گا. والسلام.